السلام علیکم پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 22 مئی 2020، مضمون اردو جماعت 8ویں، عنوان جابر بن حیان، اقتباس نمبر 2، صفحے نمبر 49۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کا آدھا سبق پڑھا ہے۔ ہم نے پہلے آدھے سبق میں پڑھا کہ ہم آج سے پہلے سینکڑوں سال پہلے کوفے میں ایک عطار کا کام کرتا تھا۔ اس عطار کا نام کیا تھا؟ عطار اس کو کہتے ہیں جو عطر بیچتا تھا۔ عطر بیچنے والے کو عطار کہا جاتا ہے۔ عطار بیچنے والے کا نام حیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عطاری سے جو اس کا گزر بسر ہوتا تھا، روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا تھا، پورا کرتا تھا اسی سے۔ تو جب ان کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا نام جابر ہے، تو اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ جابر ابھی چھوٹے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو کوفے میں ایک گاؤں میں بیچتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اور وہ وہاں پر کیا کرتے، وہ دیہات کی زندگی میں گزر بسر کرتا ہے، دیہات کی فضا میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ گاؤں اس کو تھوڑی سی تعلیم وہاں میسر ہوتی ہے، البتہ وہ ایک قابل اور نہایت جستجو والا ہوتا ہے۔ وہ محنت مشقت کرتا ہے اور اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا، یعنی کچھ بننے کا بہت جستجو کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ تو وہ گاؤں سے ہے اور اس کو بعد میں کہاں پر واپس وہ شہر اپنے گاؤں آتا ہے، وہاں پر اس وقت جب وہ کوفہ سے واپس آتا ہے تو اس وقت تعلیم کا بہت بڑا ضرورت ہوتا ہے۔ تو جابر کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت بڑا شوق ہوتا تھا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسہ میں وہ کام کر جو داخلہ لیتا ہے تو مروجہ تعلیم پیارے بچے اس چیز کو کہتے ہیں جو تعلیم رائج ہو اس وقت۔ چاہے اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، اور غریب ہی اس کو اپنی ماں کی غریبی نہیں دیکھی گئی تو اس کو ایک کیا ہوتی ہے، وہ سونا بنانے کی دن اس کو سوار ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کے بعد وہ ایک کیمیا گری میں کام کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ اس طرح جابر جس کی وہ کہ دور دور تک مشہور ہو جاتا ہے۔ تو بغداد کے بادشاہ ہارون رشید ہوتا ہے، اس کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے تو وہ اس کو بغداد آنے کی دعوت دیتا ہے۔ خلیفہ سے پھر بعد جو کیا گیا، اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے آج آپ صفحہ نمبر 49 پر دیکھو پیارے بچوں، ہمارا اقتباس نمبر 2۔ جابر سے پہلے دنیا کیمیا گری کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناکواف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول و قواعد مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو جوہرات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کا سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہیں نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑدار رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، اور کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہن کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جس سے ہم ریٹرڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر ہی نے مدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شور کے تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس نے اسے بھی آزمایا، سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پہ بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا
असर न हुआ, ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے، اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہوئی گئی، طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، کفر کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا باب آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جابر بن حیان دنیا کا کیمسٹری میں تجربات میں ناواقف تھے۔ جب جابر بن حیان اس دنیا میں آگئے تو تب تک دنیا ناواقف تھی کہ ان تجربات سے اس نے کیمیا تجربات اس تجربے کے اصول قواعد مرتب کیے۔ مرتب کہتے ہیں ترتیب دینا، اس نے ترتیب دی کہ کس طرح سے ہمیں سائنسدان میں کام کیمیا گری کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جابر تھا جس نے پہلے ہی ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو کیسے بخارات میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں کو ہلکی لطیف میں حضرت کا کہنا ہے دوا میں ملایا، اس طرح دواؤں کو محفوظ رکھنے کا، پیارے بچوں، اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا برتن بھی بنایا، ایجاد کیا، اور ایسی طرح سے سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آج ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اب یہیں پہ نہیں رکتا ہے، وہاں پر آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے کو تجربات کیے، ان میں پتہ ہے کہ لوہے کو کس طرح سے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کا طریقہ بنانے، بالوں کو کیسے کالا بنایا جائے، اس کا نسخہ بھی جابر کی دین ہے۔ ہر کی کشید کرنے کا آلہ بھی اس ذہن میں ایجاد کیا، وہی آلہ ہے جس پر ہم ریٹائرڈ کے نام سے بندے ہیں۔ جابر نے معدنی تہذیب، معدنی تیزاب جو ہے اس کو بھی ایجاد کیا۔ تہذیب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ نیٹرک ایسڈ کا جو اس نے ایجاد کیا اس کا صحرا بھی جابر کے نام ہی ہوتا ہے۔ جس طرح برتن میں تیزاب کو رکھتا تھا، اس نے ایک نیٹرک ایسڈ بنایا، جس برتن میں رکھا جاتا تھا اس کے سوراخ پڑ جاتے تھے۔ آخرکار وہ وہیں پہ نہیں رکا، وہ کیا کرتا ہے، چلتا آگے آگے، اور سونے کے برتن جو ہے اور شیشے کے برتن، اس میں تیزاب اثر نہیں کرتا ہے، تو اس کے پاس شیشے کا برتن ہوتا ہے، اس میں تجربہ کرتا ہے، قلمی شورے سے میں وہ اتنا تیزاب ہے۔ تو پیارے بچوں، اس عظیم سائنسدان نے کئی تیزاب ایجاد کیے، جو بھی ایسڈ ہے، جو بھی تیزاب ہے، یہ کہیں ایجاد اس نے ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب ہے، جو سونے کو پگھلانے والا تیزاب ہے وہ بھی جعفر کی ہی دین ہے، جابر کی دین ہے۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کر کے اس کی آنکھیں خراب، جب اس نے بہت سارے تیزاب بنائے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، تو طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں بھی جل جاتی ہے۔ اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، جابر بن حیان نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، یعنی جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یاد رکھنا ہے جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمسٹری یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، جو اس کی زندگی وہ پوری تجربات میں صرف کرتا ہے۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ جو علم کیمیا ہے یعنی کیمسٹری کا علم ہے جس میں دوائی بنائے جاتے ہیں یا معدنیات میں، اس میں انہوں نے بہت کچھ دیا۔ کوفے کے اس سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا باب آدم، پیارے بچوں، اس چیز کو کہتے ہیں جو شروع کرنے والا، کیوں جو کیمسٹری کا جو یہ کیا تسلیم ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں ہم نے کچھ لفظ معنی پڑھے ہیں۔ لفظ معنی ہیں بٹھی، بٹھی ہوتا ہے بڑا چولہا جسے ہم کہتے ہیں۔ مرتب ہو گیا ترتیب دینا، قواعد ہو گئے قاعدے کی جمع، محفوظ ہو گئے حفاظ سے رکھا ہوا، ایجاد کرنا وجود میں لانا یعنی نئی بات پیدا کرنا، اعلیٰ ہوتا ہے اوزار یعنی ہتھیار۔ پیارے بچوں، عظیم ہوتا ہے بڑا یعنی بڑے رتبے والا، باب آدم ہوتا ہے شروع کرنے والا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنا سبق ختم کیا، کل جو ہم اس سے آگے اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں، تب تک کے لیے